بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. کیا حال ہے سب کا؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن, یو آل آر ڈوئنگ ویل. اینڈ آج ہمارا سائیکالوجی کا لیکچر نمبر 20 ہے اینڈ دس از آور لاسٹ لیکچر. اینڈ دس لیکچر ڈیلز ود دا ٹاپک آف تھنکنگ اینڈ انٹیلیجنس. سو آج کا لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے آئی مسٹ سے کہ آپ لوگوں کے فائنل ایگزامس ہونے والے ہیں. جن بچوں نے ابھی تک اپنے پریویس لیکچرز نہیں دیکھے وہ 1 بائی 1 کر کے اپنے لیکچرز کو دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں. اور جو ٹاپک آپ کو سمجھ نہیں آتی یو کین آسک کوسچنس. اور ان بچوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن بچوں نے مجھے ابھی تک اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کروائی وہ مجھے اسائنمنٹ سینڈ کریں. آپ کیوں نان سیریس ہوئے ہوئے اپنی اسٹڈیز کو لے کر؟ سیریس ہو جائیں کیونکہ اب فائنل ایگزامز آنے والے ہیں. جی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھنکنگ. تھنکنگ کس کو کہتے ہیں؟ سوچنے کو کہتے ہیں, تفکر کو کہتے ہیں, فکر کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تھنکنگ. ہم عام اپنی جو ڈیلی روزمرہ کی زندگی میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ میں اوور تھنکنگ کا بھی ورڈ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ سوچنا ہے. تو ہم سوچتے کیوں ہیں؟ آج ہم اسی چیز کو سمجھیں گے کہ ہم سوچتے کیوں ہیں اور ہم کیسے کیسے سوچتے ہیں. بیسیکلی سائیکالوجی میں انسان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور جو تھنکنگ ہے وہ ایک ایسا پروسیجر ہے, ایسا پروسیس ہے جو کہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. یعنی زندگی چاہے آپ اسکول, کالج, آپ کی سوشل لائف ہے, چاہے آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں اگر کوئی کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ, وہاں پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ جو بھی اس کے ساتھ سوسائٹی میں کچھ ہو رہا ہے یا اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ وہ مطابقت اختیار کر جائے, اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرے, اس کو ایکسیپٹ کرے, ان تمام سچویشن کو ایکسیپٹ کرے اور ان کی اگر کوئی پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں ان پرابلمس کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرے. تو جب بھی کسی بھی انسان کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے یا کوئی بھی نئی سچویشن اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تب وہ انسان سوچتا ہے. کیوں سوچتا ہے؟ تاکہ اس پرابلم کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے. تو بیسیکلی ان پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے جو ذہنی عمل آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے نا, وہ کہلاتا ہے تھنکنگ. یہ ایک ایسا مائنڈ پروسیس ہے تھنکنگ جو ہے جس میں پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے اسٹیمولس کو نئے انداز میں بھی دیکھا جاتا ہے. ان میں جو چیزیں تھنکنگ میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں وہ ہوتی ہے آپ کی پریزنٹ سچویشن, آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس. یعنی آپ اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے بھی ہیلپ لیتے ہو کہ پاسٹ میں کسی کے ساتھ ایسا پرابلم ہوا تھا, اس نے اس کا حل کس طرح سے نکالا تھا. ٹھیک ہے, یا آپ کی فیملی ممبر میں اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی اس نے اس کو کس طرح سے سورٹ آؤٹ کیا. پھر آپ کے انوائرمنٹ فیکٹرز بھی اس میں آ جاتے ہیں. آپ اپنے ماحول میں دیکھتے ہو, ہیلپ لینے کی کوشش کرتے ہو, اپنے فرینڈز, اپنی جو بھی. اس کے بعد آپ کی مینٹل اسٹیٹ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے پرابلم کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے. مینٹل اسٹیٹ سے مراد ہے کہ آپ اس سچویشن میں اگر کوئی پرابلم آ ہی گئی ہے, کیونکہ میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اس پرابلم سے باہر نکلے یا اگر کوئی نئی سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے اس میں ایڈجسٹ ہو جائے. تو مینٹل اسٹیٹ میں کیا ہے کہ یا تو آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دو گے یا بہت زیادہ نیگیٹو ہو جائے گا. اگر آپ پازیٹیو سوچو گے اپنے ٹف ٹائم میں تو ڈیفینیٹلی آپ جلدی سلوشن کی طرف جاؤ گے. تو آئی آلویز سے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو انسان کو ہمیشہ اس کے سلوشن کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا اب پرابلم تو آ ہی گئی ہے, اب اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے, بجائے کہ اس بات پہ پریشان ہونے کی کہ اب پرابلم آ گئی ہے یا ہم اس پرابلم سے گزر رہے ہیں تو اب کیا ہو سکتا ہے. نیگیٹیولی دیکھیں مینٹل اسٹیٹ آپ کی نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے. لیکن اگر آپ پازیٹیو سوچو گے, پازیٹیو کس طرح سے سوچو گے کہ ہاں اب یہ پرابلم ہے, اس کو ہم نے سورٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہوگا, تو پھر ڈفرینٹ آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز آئیں گے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کی تھنکنگ میں یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کسی بھی پرابلم سے نکلنے کے لیے, اس کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اسی طرح سے اگر کوئی انسان جو ہے کوئی ایسی پرابلم فیس کرے جو کہ اس کے لیے بالکل نیو ہو تو انسان فوراً سے اس کے لیے ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے, کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے. انسان ٹائم لے کر پھر اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے. لیٹس سیز کہ اگر آپ کالج گئے ہوئے, آپ یونیورسٹی گئے ہوئے, وہاں سے آپ گھر واپس آئے اور آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا گھر لاک ہے. یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے نا, گھر لاک ہے, آپ کے پیرنٹس کہیں گئے ہوئے ہیں, آپ کے اگر سبلنگ کہیں گئے ہوئے ہیں.
آپ کیا کرو گے؟ آپ جب جیسے ہی آپ تالا دیکھو گے، کیا آپ تالے کو توڑنا شروع کر دو گے کہ اب اگر گھر لاک ہے تو ہم تالا توڑ کے گھر کے اندر چلے جائیں؟ ڈیفینیٹلی آپ ایسا نہیں کرو گے. ایسا کرو گے آپ لوگ؟ نہیں کرو گے نا. آپ کیا کرو گے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکو گے، سوچو گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. آپ کسی نیبر سے پوچھو گے کہ آپ کو تو نہیں کوئی چیز دے کے گیا ہوگا، اور بیسیکلی آلموسٹ ایسے ہی ہوتا ہے. یا آپ اپنے پیرنٹس کو کال کرو گے، اگر ان کی کال نہیں مل رہی ہوگی تو آپ ڈیفینیٹلی آپ نیبر سے پتہ کرو گے کہ گھر والے آخر گئے کہاں. اب سوچو گے، اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرو گے. آپ فوراً سے ریئیکٹ نہیں کرو گے کہ آپ تالا ہی توڑ دو گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طرح سے جب آپ یوزلی ڈیز کی اگر آپ مثال لے لو کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہو، آپ کوئی بھی وہیکل یوز کر رہے ہو، گاڑی ہے، بائک ہے، رکشا ہے، تو آپ دیکھتے ہو کہ راستے میں جو ہے گاڑی کا پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہو، وہاں سے پیٹرول ڈلوا کے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف. لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن آپ کو فیس کرنی پڑے جو کہ جب آپ اسی طرح سے گھر سے نکلے ہو، سیم اسی چیز کو آپ رپیٹ کرو، آپ گھر سے نکلو کسی بھی آپ کے پاس جو بھی ہے، آپ جب اس کے اوپر نکلے ہو، راستے میں آپ کو پتہ چلا آپ کا پیٹرول ختم ہو گیا. لیکن جب آپ چیک کرتے ہو تو آپ کے پاس والیٹ ہی نہیں ہے آپ کا، آپ اپنا والیٹ گھر بھول گئے ہو. تو آگے آپ کیا کرو گے؟ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ ریکال کرو گے اپنے پاس ایکسپیرینس کو. کیا پاس ایکسپیرینس میں تو نہیں کچھ ایسا، میرے ماضی میں تو کبھی نہیں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں ماضی میں بھی اپنا والیٹ گھر بھول کے آ گیا تھا یا بھول کے آ گئی تھی. یا میرے فرینڈ کے ساتھ تو نہیں معاملہ ہوا تھا، اس نے کیا کیا تھا. پھر آپ اپنی مینٹل اسٹیٹ کو بھی پازیٹیو سوچو گے کہ ہاں میں اپنی فرینڈ کو کال کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں، یا اب میں گھر سے کسی کو کال کر کے اپنا والیٹ منگوا لیتا ہوں یا منگوا لیتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ والا ٹائم ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہو اس پرابلم سے باہر نکلنے کے لیے. تو دس از کالڈ تھنکنگ. اچھا جی، واٹ از تھنکنگ؟ اب اس کی ڈیفینیشن کی طرف آ جاتے ہیں. آرگنائزیشن آف کنسیپٹس اور آئیڈیاز کین بی ڈیفائنڈ ایز تھنکنگ. ٹھیک ہے؟ اچھا، کانسیپٹ ایک یاد رکھیے گا بات کہ کانسیپٹ جو ہوتا ہے نا، ہم کسی بھی چیز کے کو نا ایک ورڈ میں ایکسپلین کر دیتے ہیں. سمپل کانسیپٹ کا آپ یہی اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہے نا، آپ اس کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کر دیتے ہو. آگے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. آئیڈیاز بیسیکلی ہوتا ہے جو آپ کی میننگ فل آپ کے مائنڈ میں امیج بنتی ہے نا، وہ آئیڈیا ہوتا ہے. یعنی جس کی بیس پہ آپ ہائپوتھیسس بناتے ہو ریسرچ میں. ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی جو تھنکنگ ہے یہ ایک ایسا مائنڈ پروسیس ہے جس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ سائنس کی مدد سے انوائرمنٹ فیکٹرز کو یا تو آرگنائز کرتا ہے یا ان پر عمل کرتا ہے. تو دس از کالڈ تھنکنگ. آر یو گیٹنگ؟ سو فرسٹ آف آل جو چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے ان میں آ جاتا ہے جی ٹولز آف تھنکنگ. یعنی یہ کون سے جو ہیں ٹولز ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں سوچنے میں. تو نمبر 1 جو ہے آپ کے پاس ہے امیجز، کانسیپٹس اور لینگویجز ہیں. اور سب سے پہلے جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہے امیجز. اچھا، ہوتا کیا ہے بیسیکلی جب آپ سوچتے ہو، امیجز کس کے ساتھ کنسرنڈ ہوتی ہیں، کس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، یہ اب آپ کو مائنر سا جو ڈفرینس ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. امیجز جو ہوتی ہیں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کسی چیز کی غیر موجودگی میں اس کا اسکیچ بنانا اپنے مائنڈ میں. یعنی جو اسٹیمولس ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں وہ چیز نہیں ہے، آپ کے انٹرنل ہے یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے؟ آپ خود سے سوچ رہے ہو اور بیسیکلی امیجز ہوتی ہی آپ کے پاس ریلیٹ کرتی ہیں. یعنی آپ اسی چیز کو آپ ریکال کر رہے ہوتے. لیٹس سے اس کے آج اگر 2 سپٹمبر ہے تو آپ جیسے ڈیٹ دیکھو گے آپ سوچو گے کہ ہاں آج کے دن لاسٹ ایئر جو ہے میں اپنے فرینڈس کے ساتھ گھومنے گئی تھی کہ اور ہم نے وہاں پہ یہ آؤٹنگ کی، ہم نے وہاں پہ یہ کھانا کھایا، ہم نے وہاں پہ پکچرز لیں، یہ سارا کچھ سنیریو ہوا تھا. ٹھیک ہے؟ تو آپ کے مائنڈ میں وہ سارا سنیریو جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ایک اسکیچ کی فارم میں فوراً سے آ جائے گا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ ایک کوئی مووی چلنا شروع ہو گئی ہے، لیکن آپ سوچو کہ آپ کے مائنڈ میں وہ اسکیچ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، آپ اس کو ریکال کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو دس از کالڈ امیج. امیج کا ہی جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے دیٹ از کالڈ آئیڈیا. این آئیڈیا کہتے ہیں نا، واٹ این آئیڈیا سر جی. تو وہ چیز ہے کہ آئیڈیا کیا ہوتا ہے. بیسیکلی جو آپ کی میننگ فل امیج ہوتی ہے دیٹ از کالڈ آئیڈیا. جو آپ کی امیج ہوتی ہے نا جب آپ اس کو کوئی میننگ دے دیتے ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ آپ کا آئیڈیا کہلاتی ہے.
ٹھیک ہے. آئیڈیا سے ہم ہیلپ لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے. ہم پلاننگ کرتے ہیں, اپنی فیوچر پلاننگ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مجھے آئیڈیا, ہم کہتے ہیں مجھے آئیڈیا آیا. تو بیسیکلی کیا, جو آپ اپنے مائنڈ میں پاسٹ کے حوالے سے جو اسکیچ بناتے ہو نا, جو ریکال کر کے جو چیزوں کو اسکیچ بنا رہے ہوتے ہو, اسی کے حوالے سے آپ فردر پلاننگس بھی کرتے ہو. تو دس از کالڈ آئیڈیا. تو آئیڈیا سے ہائپوتھیسس بناتے ہو, مفروضے بناتے ہو. تو ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ٹرائل آئیڈیا کہہ سکتے ہو, انٹیلیجنٹ گیس کہہ سکتے ہو. تو یہ ہے جی آئیڈیا. آئیڈیا کے بعد جو نیکسٹ ہوتا ہے, یہ امیجز کی یہ بتا رہی ہوں آگے سے, کہ نیکسٹ ہوتا ہے امیجینیشن. امیجینیشن بہت بار آپ نے سنا ہوگا اپنی لائف میں, امیجینیشن. تو دیر از اے ڈفرینس بٹوین امیجز اینڈ امیجینیشن. امیجز جیسے کہ میں نے بتایا, ایز آئی ٹولڈ یو, کہ یہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے پاسٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے. امیجینیشن جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کے فیوچر کے ساتھ, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فیوچر کی پلاننگ کرنا. میں اپنے فیوچر میں یہ کروں گی, میں یہ کروں گا, یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے. یا آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ ابھی کوئی چیز ایسے آپ کے سامنے ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن آپ اس کو امیجن اس انداز میں کرتے ہو کہ میں فلاں جگہ پہ جانا ہے, وہاں جا کے میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تو دس از کالڈ یور امیجینیشن. امیجینیشن آپ کی پریزنٹ سچویشن میں ہوتی ہے, اور آپ جیسے لیٹس سے اس کے میں ابھی بیٹھی ہوئی ہوں, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جیسے ہی یہ ختم ہوگا یہ پینڈیمک, اور ہم دوبارہ سے جو کلاسز جو ہیں, ہم اپنی کلاسز میں لیکچرز لیں گے, اور کس طرح سے سارا کچھ ہوگا, کیا ہوگا. کیونکہ 6 months کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ یونیورسٹی جانا ہے, تو کیسا فیل ہوگا. امیجینیشن اگر کرو آپ, تو یہ ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں کوئی بھی پلاننگ کرنا, فیوچر کے بارے میں اپنے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی اسکیچنگ کرتے رہنا, ٹھیک ہے. اور آلویز یہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جو میں سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں ویسا ہوتا کیوں نہیں ہے. ویسا کیوں ہوگا, وہ تو آپ کی اپنی سیلف امیجینیشن تھی نا, وہ آپ نے خود بنائی ہوئی تھی. ہاں, اگر امیجینیشنس کو اگر آپ گولس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوتے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے لیے بہت ایفرٹ کرتے ہو کہ میں نے فلاں گول اچیو کرنا ہے, پھر میں اس طرح سے ایک دن پرائز لینے کے لیے فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں گا, یہ کھڑی ہوں گی. تو دس از امیجینیشن. تو امیجینیشن کی جو ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے, کہ سینسری میٹیریل سے نئے واقعات یا کانسیپٹ بنانے کا عمل ہے. کیا ہے امیجینیشن؟ اس میں پاسٹ نہیں, آپ کا پریزنٹ ہوتا ہے, یا فیوچر کے حوالے سے آپ کی فردر پلاننگ ہوتی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہم پہلے لینگویج کو پڑھیں گے, پھر ہم کانسیپٹ کی طرف جائیں گے. لینگویج جو ہے بیسیکلی بہت امپورٹنٹ ٹول ہے تھنکنگ کا. کس حوالے سے, کہ جو چیز آپ سوچتے ہو آپ اس کو ایکسپلین اپنی زبان سے ہی کر سکتے ہو. اگر آپ اپنی زبان سے ایکسپلین نہیں کرو گے اپنی تھنکنگ کو, تو آپ کس طرح سے اپنے آئیڈیاز کو دوسروں تک منتقل کرو گے, اپنے کانسیپٹس کو. یعنی لیٹس سے اس کے اگر مجھے تھنکنگ کے بارے میں پتہ ہے, میں اس کے بارے میں اسکیچنگ کر چکی ہوں اپنے مائنڈ میں پاسٹ کے حوالے سے بھی, میں یعنی لیٹس سے اس کے اگر میں اس کے حوالے سے پورا ایک جانتی ہوں اس ٹاپک کو, تو میں کیسے ایکسپلین کروں گی جب میرے پاس لینگویج ہی نہیں ہوگی آپ کو سمجھانے والی. یا اگر میں آپ کو اگر اردو یا انگلش میں سمجھ آ رہی ہے, یا میں فارسی زبان میں بولنا شروع کر دوں, تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ایسا ہی ہے نا. تو لینگویج جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی تھنکنگ کو دوسروں تک کنوے میسج کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو بعض سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے ایسا, کہ ہم زبان کے بغیر سوچنے کا عمل جاری نہیں رکھ سکتے, کیونکہ الفاظ اور زبان کی مدد سے ہی ہم اپنے خیالات کو بآسانی واضح کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو زبان فکر کے اظہار کے علاوہ ترقی, آرگنائزیشن اور سیفٹی کی بھی ضامن ہوتی ہے. تو زبان بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, لینگویج بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو بھی چیز اگر آپ دیکھو, انٹرنیشنل جو لینگویج ہے ہماری انگلش ہے, جب تک ہمیں نہیں آتی ہوگی, اگر ہم آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں, ہم کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں گے. جن کو نہیں آتی ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو دس از کالڈ لینگویج. نیکسٹ ہے ہم جو وہ ہے کانسیپٹ. کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایسا عمل ہے جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک کامن کریکٹرسٹکس آف اینی آبجیکٹ. کسی بھی آبجیکٹ کے جو کامن کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, ان کی خصوصیات ہوتی ہیں, ان کو ایکسپلین کرتا ہے, ان کو بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے. کانسیپٹ جو ہے بیسیکلی آپ کے پاس ایکسپیرینس کا نچوڑ ہوتا ہے, یعنی کسی بھی چیز کی خصوصیات کے بارے میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے, جو کچھ آپ نے لرن کیا ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے, آپ اس کو ایک ورڈ میں ایکسپلین کر دیتے ہو کہ دس از آور کانسیپٹ اباؤٹ دیٹ تھنگ. آر یو گیٹنگ؟ کتنا سمپلیفائی وے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کسی جو آپ کے پاس ایکسپیرینس میں جو بھی آپ لرن کرتے ہو نا,
کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو آپ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہو ایک ورڈ میں. جیسے کہ لیٹس سے کہ ریڈ ایک لفظ ہے، ریڈ ایک ورڈ ہے، سمپل ایک ورڈ ہے، کسی اسپیسیفک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس میں سرخی پائی جائے گی، آپ کو ریڈ کا، آپ کو سرخ نظر آئے گا، آپ اس کو ریڈ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم درخت کی مثال لے لیں، کوئی ٹری کی مثال لے لیں، تو ٹری کو اسپیسیفک، جب ہم ٹری کا ورڈ یوز کریں گے تو کوئی اسپیسیفک ٹری کو نہیں ہم ریفر کر رہے ہوتے بیسیکلی. ہم بلکہ ہر روٹس، اسٹیمس اور لیوز والی چیز کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ درخت ہے. اس کی تو بعد میں جائیں گے نا کہ یہ درخت کون سا، یہ مینگو ٹری ہے یا ایپل ٹری ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے، ہمارا کانسیپٹ کس طرح سے ہوگا اس چیز کے والے سے کہ یہ درخت ہے نا، جب ہم اس کو دیکھیں گے، جب ہم اس کو پرسیو کریں گے. وہ وہی چیز ہو گئی کہ جس طرح سے آپ کی پرسیپشن آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہو، آپ کسی باغ میں گئے ہو، تو آپ سب سے پہلے اس کو ایز اے ہول پرسیو کرتے ہو. ہول از گریٹر دین سم آف اٹس پارٹس. آپ اس کو ہول ایز اے ہول پرسیو کرو گے، اس کے بعد آپ اس کے پارٹس کی طرف جاؤ گے، اور پارٹس کی طرف جانے کے بعد آپ یہی سوچو گے کہ ہاں یہ درخت ہے. یہ کون سا درخت ہے وہ بھی آپ بعد میں ڈیسائیڈ کرو گے. لینگویج جو ہے، لینگویج کانسیپٹ میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جیسے میں نے لینگویج تو ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ٹول ہی ہے، تھنکنگ کا بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. تو اکثر اوقات لینگویج اور کانسیپٹ کو بالکل ایک دوسرے کے مترادف قرار دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ نیسیسری ہیں. جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی کہ لینگویج اور کانسیپٹ آپس میں لازم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانسیپٹ ورڈ ہوتے ہیں، کانسیپٹس ورڈز ہوتے ہیں. الفاظ بذات خود کانسیپٹس نہیں ہوتے بلکہ سائن ہوتے ہیں، صرف سائن ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنے ہوگی کیونکہ جب یہ الفاظ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، بعض اوقات جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ورڈز کو ایکسپلین نہیں کر پاتا، بول نہیں پاتا، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کانسیپٹ نہیں رکھتا، وہ بھی کانسیپٹ رکھتا ہے. بعض اوقات ہم جو ویمن کی اگر ہم بات کریں، ہمیں بہت سارے کلرز کے آئیڈیاز ہوتے ہیں. لپسٹکس کی اگر ہم بات کریں کہ فلاں، لیکن سم ہاؤ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اتنے شیڈز دیکھتے ہیں تو کچھ کلرز کو ہم ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن ہم اس کلر کے بارے میں کانسیپٹ تو رکھتے ہیں یہ فلاں کلر ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، لیکن جو ورڈز ہیں وہ سائن ہے. ٹھیک ہے، جسٹ ایک سائن ہے کانسیپٹ میں. کانسیپٹ جو ہے ہم ویسے بھی بغیر اس کو ایکسپلین کیے بغیر بھی رکھتے ہیں کہ فلاں چیز ایسی. اب دیکھو بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں لیکچر بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اس کا کانسیپٹ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ جو ٹیچر ہیں وہ ہمیں بیسیکلی سمجھانا کیا چاہ رہی ہیں، لیکن سم ہاؤ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا کانسیپٹ نہیں رکھتے، وہ ایگزامس میں بھی اچھے مارکس لے لیتے ہیں. یہ بھی چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں. کانسیپٹ فارمیشن ہوتی کیسے ہے؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں. اس سے مراد ہوتا ہے کہ چاہے کوئی سچویشن ہے، چاہے گروپ آف پیپل ہے، چاہے کوئی کچھ چیز ہے، اس کے اگر کوئی اس کو نا اس طرح سے آپ نے سمجھنا ہے. اگر کوئی چیزوں کا گروپ ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی لوگوں کا گروپ ہے، ٹھیک ہے، یا اگر کوئی سچویشن آپ کے سامنے، تو اس میں پائے جانے والے جو، اگر گروپ میں پائے جانے والے جو افراد ہیں یا کسی بھی چیز کی جو اکائی ہے، ان میں سب میں ایک ہی چیز کی خصوصیت ہونی چاہیے. ایک ہی چیز ایک جیسی ہونی چاہیے. اگر کوئی خصوصیت ہے تو وہ سملر ہونی چاہیے. اگر میں نے گروپ کی بات کی ہے، گروپ ہے، کوئی سچویشن ہے یا کوئی چیز ہے، تو اس میں جو موجود جو افراد ہوں گے، اگر میں کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں کے جو ہے وہ یہ گروپ آف پیپل ہے اور ان میں یہ جو ہے خصوصیت ہونی چاہیے کہ ان کی کمیونیکیشن سکلز اچھے ہونے چاہیے. لیٹس سے اس کے میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، تو میں ہر ایک فرد کو چیک کروں گی کہ یہ جو گروپ میں نے بنایا ہے اس میں ان لوگوں میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ نہیں ہے. تو میرے ایٹریبیوٹس بیسیکلی کیا ہے کہ جو گروپس آپ کے سامنے بنتے ہیں، اگر گروپ آف پیپل ہیں، گروپ آف تھنگز ہیں، تو ان میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک جیسی خصوصیت ہونی ہی چاہیے. ٹھیک ہے، آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ مثال کے طور پہ جب آپ کسی کتاب کو دیکھتے ہو، پھر آپ بہت ساری کتابوں کو دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، اگر میں نے ابھی اس کا بھی بتایا، گروپ آف تھنگس کا بھی بتایا، تو تمام گروپس کے جو ہیں
کی جو ہے میں نے بتایا سملر ہونی چاہیے خصوصیات. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک کتاب دیکھتے ہو اور پھر بہت ساری کتابوں کو دیکھتے ہو، تمام بکس کے پیجز ہوتے ہیں، ان کی جلد ہوتی ہے، تو یہ چیزیں جو ملتی ہیں مثلا ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ سیم ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا کانسیپٹ کیا ہوگا کہ یہ بک ہے. ٹھیک ہو گیا. کچھ کنسیپٹ جو ہیں ہم سائنٹیفک انداز میں بھی ایکسپلین کرتے ہیں. مثلا سکوئر ہے، ریکٹینگل ہے، ٹرائنگل ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ڈسکریمنیشن بھی ہے اور جرنلائزیشن بھی ہے. ڈسکریمنیشن جو ہے وہ کانسیپٹ میں دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں جب فرق کیا جاتا ہے تو اس سے ہم ڈسکریمنیشن کہتے ہیں. یہ کسی بھی چیز میں انفرادی خصوصیت کی بنا پر ہوتا ہے. جرنلائز جب ہم مشترکہ کریکٹرسٹکس یعنی ایک جیسے کریکٹرسٹکس کی وجہ سے مجموعی نام دے دیں تو اسے ہم جرنلائزیشن کہتے ہیں. تو لینگویج ہم پڑھ چکے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں کہ آگے کیا ہے. بیسیکلی جو تھنکنگ ٹائپس ہیں، یہ لیولز آف تھنکنگس یہاں پہ لکھا ہوا ہے. پرسیپچول ہے اور ایک کنسیپچول ہے. تو پرسیپچول میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ از ان دس پروسیس دا مینٹل ایکٹیویٹی ٹیکس پلیس وین دا سبجیکٹ سین اینڈ آبجیکٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کوئی شخص کسی اسٹیمولس کو دیکھتا ہے، لائک ایک چھوٹا بچہ چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے اپنی سینسز کی مدد سے اس سے معلومات اکٹھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ کوئی بھی چیز کھلونوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتا ہے اپنے پرسیپشن میں کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو پرسیو کرتا ہے، یہ چیز کیا ہے. کیونکہ ان میں کیوریوسٹی ہوتی ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو پکڑتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ ماں منع بھی کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ بار بار جا کے چیزوں کو پکڑتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں. بیسیکلی اس کو دیکھتے ہیں، اس کو اپنے سینسز کی مدد سے اس کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ہے کیا. اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ راؤنڈ شیپ جو انہوں نے اگر چیز پکڑی ہے تو یہ گیند ہے. ٹھیک ہے. کنسیپچول. اب جو نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے نا بچوں کی، وہ کنسیپٹ بننے کی ہوتی ہے. یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ یہ پرسیپچول کے بعد والی اسٹیج ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے کانسیپٹ جو ہیں بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ایکسٹرنل جو ہے اسٹیمولس ان کے سامنے ہو، وہ ویسے بھی اس کانسیپٹ بنا لیتے ہیں. کیونکہ جب بچہ کیا کرتا ہے کہ پہلے گیند پکڑتا ہے، وہ چیز جو راؤنڈ شیپ میں جو چیز پکڑتا ہے وہ گیند پکڑتا ہے. ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ یہ گیند ہے. اسی طرح سے اگر کوئی میلن پکڑ لے تو ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ نہیں یہ میلن ہے، یہ فروٹ ہے اور وہ گیند ہے. ہر راؤنڈ شیپ والی چیز گیند نہیں ہوگی. تو اس کے کانسیپٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد جو